ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب۔ جی سر، آپ بتا رہے تھے ڈپازٹ کے بارے میں۔ میں آپ کو اس سے بریک سے پہلے ذکر کر رہا تھا جس طرح کووڈ میں لوگوں کے ایشوز آئے، فائنینشیل لوگ کریش ہو گئے، اور جو لوگ رینٹل پریمیسز میں رہتے تھے ان کے لیے بہت پریشانیاں ہوئیں، کیونکہ جن کی جابز اور کاروبار تھے وہ بالکل آپ کے سامنے وہ بالکل کولیپس ہو گیا تھا سین۔ تو بہت سارے ایسے معاملات جو ہمارے کورونا میں ہمارے سامنے دیکھنے میں آئے کہ لوگ اپنے جو رینٹل پریمیسز میں رہ رہے تھے وہ پھر اپنے رینٹس کو کنٹینیو نہیں کر پائے، اور بہت سارے ایشوز، کئی مالک مکان جو تھے، جو لینڈ لارڈس تھے یا لینڈ لیڈی تھیں، ان لوگوں نے کافی کوآرڈینیٹ بھی کیا ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ معاملات بھی آسانی والے معاملات بنانے کی کوشش کی۔ لیکن نیچرلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو رینٹ پہ چیزیں اسی لیے دیتے ہیں اپنی، تاکہ ان کا گزر بسر اس رینٹ پہ ہی چل رہا ہوتا ہے، کوئی ایڈیشنل اماؤنٹ ان کے پاس نہیں آ رہا ہوتا۔ تو جو اس طرح کی فیملیز ہوتی ہیں، اس طرح کی پراپرٹیز ہوتی ہیں جو اسپیسیفکلی انہیں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں مالک مکان، کہ وہاں سے جو رینٹل انکم آئے گی تو ان کا اپنا گزر بسر ہوگا، تو وہاں بہت سارے ایشوز آئے، لوگ ڈیفالٹ کر گئے، اور بہت سارے معاملات کورٹس وغیرہ کو بھی لوگوں نے اس میں رجوع کرنے کی کوشش کی اپنے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے۔ بیسیکلی یہ 6 مہینے کا ڈپازٹ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ بائی دا اینڈ آف دا ڈے وین یو آر لیونگ دا پریمیسز، اگر کوئی آپ سے کوئی لاس ہو گیا، کوئی آپ سے توڑ پھوڑ والے معاملات ہو گئے، کیونکہ جب آپ کوئی پریمیسز لیتے ہیں رینٹ پہ تو آپ کا اس کا باقاعدہ پوری جانچ کرتے ہیں، اس کی پوری انسپیکشن کرتے ہیں، اور آپ کو دکھایا جاتا ہے تھرو ریئل اسٹیٹ کا جو آپ کا بندہ ہوتا ہے، جو وہاں پر جو نمائندہ ہوتا ہے، یا تو وہ دکھاتا ہے یا مالک مکان آپ کو اپنی پریمیسز دکھاتا ہے، کمروں کی صورتحال، دیواروں کی صورتحال، اپنے جو بھی کچن کی صورتحال، واش رومز کی صورتحال، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہی اور ایز ویریز پوزیشن پہ ہی مالک مکان کو اپنی پراپرٹی وہ پریمیسز واپس چاہیے ہوتی ہے۔ لیٹ سپوز کہ آپ سے کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے، آپ سے کوئی کچن کیبنٹ وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں، یا باتھ روم میں کوئی اس طریقے کے معاملات زیادہ آ جاتے ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، مطلب ٹیکنیکلی آپ اس کو کسی بھی حوالے سے لے کے جا سکتی ہیں، یہ بڑا ڈیپتھ میں اس سبجیکٹ پہ آپ بات کر سکتی ہیں۔ تو بیسیکلی مالک کو تو اپنی وہی چیز اسی حالت میں چاہیے، تو وہ سیکیورٹی ڈپازٹ آپ کا بیسیکلی اس وقت کام آتا ہے، اس میں سے ڈیڈکشن، وہ جو آپ کا لاس آپ کی طرف سے اپنے لینڈ لارڈ کو دیا گیا ہوتا ہے تو اس کی بیسیکلی ڈیڈکشن ہوتی ہے۔ تو سیکیورٹی ڈپازٹ، اور میرا نہیں خیال کہ سیکیورٹی ڈپازٹ کے بغیر جو بھی رینٹل آپ کا جو یہ کانٹریکٹ سائننگ جو پروسیجر ہے یہ فائنلائز ہو پاتا ہے۔ سیکیورٹی رینٹ ایڈوانس کہلاتا ہے نا؟ بالکل، اس کو دوسرے لفظوں میں ایڈوانس جو عام مارکیٹ میں جو اس کو دوسرے زبان میں، لیکن بیسیکلی سیکیورٹی ڈپازٹ اس کا بیسک جو اصل لفظ ہے وہ سیکیورٹی ڈپازٹ ہے۔ اب آپ ایڈوانس کہہ لیں اور ابتدائی پیسے کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، لیکن اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اور پھر یہ آپ کی سیکنڈلی یہ آپ کی امانتاً یہ پیسہ ہوتا ہے، یہ جب آپ نے، اور اس کا بھی ذکر کرنا ایگریمنٹ میں بہت لازم اور ملزوم ہے، کیونکہ یہ اماؤنٹ اگر وہاں پہ مینشن نہیں ہے تو یو کانٹ کلیم دا اماؤنٹ بیک وائل یو آر لیونگ دا پریمیسز۔ تو آپ نے اس پریمیسز کو چھوڑنے سے پہلے ہی آپ جس طرح نوٹس آئدر وے آپ کو اجازت ہوتی ہے، آپ نے چھوڑنا ہے یا انہوں نے خالی کرانا ہے، یا آپ کا رینٹ ایگریمنٹ ہی اپنی ایکسپائری پہ آ گیا ہے، یہ تینوں چیزیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو آپ کا سیکیورٹی جو ڈپازٹ ہے وہ آپ کو ملتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ آپ کی امانتاً یہ پیسے آپ کے مالک مکان کے پاس پڑے ہوتے ہیں ان ٹرمز کہ اگر آپ کے حوالے سے، آپ کے تھرو یا آپ کی فیملی یا آپ کے بچوں کے حوالے سے کسی ایسا کوئی لاس نہیں ہو اس پراپرٹی کو، تو آپ وہ پیسے کلیم کرتے ہیں، اور بات کلیم کرنے کی نہیں ہے، مالک کی ڈیوٹی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، وہ آپ کو پیسہ واپس کرے گا وائل یو آر لیونگ دا پریمیسز۔ اگر نہ دے تو کلیم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، نہ دینے والی تو دیکھیں بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں رینٹ ایگریمنٹ میں آپ کو بتا رہا تھا، جب آپ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرتے ہیں تو نیچرلی ایک گارڈین ہوتا ہے آپ کا، ایک ذمہ دار ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ والا، یا وہ صاحب جن کے کیئر آف آپ نے اس صاحب کو فریق دوم جو ہوتے ہیں جو کرائے پہ لیتے ہیں، اور اس پورے ایگریمنٹ کے نیچے جو ٹیننسی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے نیچے 2 وٹنسز ہوتے ہیں، 2 آپ کی طرف سے اور 2 ادر سائڈس کی طرف سے۔ تو نیچرلی جب اتنے لوگ 4-5 لوگ بیچ میں انوالو ہوتے ہیں ایک ایگریمنٹ کے، تو ایسی ہاں دیر سویر لازمی ہو سکتی ہے، کیش اویلیبل نہیں ہے، چیک دے دیا گیا، تو یہ اف اینڈ بٹس ہیں، اس کی گنجائش ہے، اور لیکن کوئی اس طریقے سے کسی کے پیسے مطلب دبا جائے تو یہ کہیں اس کی پاسبلٹی نظر نہیں آئی آج تک۔ سر، رینٹل یا تجدید اقرار نامہ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ بالکل، تجدید بیسیکلی اردو کا لفظ ہے،
اور اس کو انگلش میں اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ رینوول کہلاتا ہے. اب آپ کی ایک میعاد ہوتی ہے, کوئی بھی آپ کا کانٹریکٹ سائننگ ہوتا ہے یا آپ کا ایون ہم اس کو لے لیتے ہیں اس کو رینٹ ایگریمنٹ میں. ابھی جیسے میں نے آپ کے ناظرین کے لیے یہ بتایا کہ لوگ ہم عموماً ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں, ہمارے شہر میں یا ہمارے اس پروونس میں 11 مہینے کے لیے ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں. تو نیچرلی وہ 11 مہینے کے بعد آپ ایک شخص کے ساتھ یا فریق دوم اپنے فریق اول کے ساتھ 1 سال رہ کے گزارا کر کے مطلب اس نہج پہ پہنچ چکا ہوتا ہے کہ آپ بڑے ڈیٹیل سے سامنے والے کو اور سامنے والا آپ کو بہت اچھی طریقے سے پرکھ چکا ہوتا ہے, دیکھ چکا ہوتا ہے, پہچان چکا ہوتا ہے. اور یہ آپ کا میوچل بیسیکلی یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اس پورے سال میں, اس پورے ٹائم ٹینیور میں کوئی سچ کوئی بڑے ایشوز نہیں کریٹ ہوئے یا کوئی ایسی انہوں نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی, یا ایون مالک مکان کی وجہ سے آپ کو بڑا ریلیکس ملا اور بڑا سپورٹنگ مالک مکان آپ کو بائی لک مل گیا, تو نیچرلی کرایہ دار کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑے, کیونکہ اس کی بہت ساری چیزیں وہاں سے بلونگنگ ہوتی ہے, اس کے بچوں کا اسکولنگ ہوتی ہے, اس کی اپنی جاب سے ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں. مطلب یہ مدت بڑھ سکتی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اس میں آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ بڑا میٹر کرتی ہے, ورنہ مطلب دونوں سائڈس کو آزاد ہیں جب آپ کا ایکسپائری پہ آ جاتا ہے ایگریمنٹ, تو اس کو کوئی بھی آپ چاہیں تو اس کو کور کر لیں, آپ چاہیں تو اس کو رینول میں لے جائیں, آپ چاہیں تو اس کو تجدید میں لے جائیں, اور اگر آپ نہیں چاہتے تو ایکسپائر تو بیسیکلی وہ ہو ہی گیا ہے. تو اس میں کوئی ایسا کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. سر کس قانون کے تحت یہ تمام کام انجام پائے جاتے ہیں؟ اس پروگرام کا سیکنڈ لیکن سب سے انفارمیٹو سوال میں سمجھتا ہوں کہ کس قانون کے تحت. دیکھیں ابھی تک جو میرا آپ کا اس پروگرام سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ بات چیت چلی, ہم وہ ایک قانون کا ذکر کر رہے تھے جو بیسیکلی نہ بتایا گیا ہمارے, نہ آپ کی طرف سے پوچھا گیا, لیکن بہت ان معاملات کو اب ہم کور کرتے ہوئے ہم اس قانون کی طرف جا رہے ہیں. یہ SRPO 1979 کہلاتا ہے, سندھ رینٹل پریمیسز آرڈیننس. اس قانون کے تحت یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں, جس میں رینٹل ایگریمنٹ ہے, اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, اس کی ایکسپائری ہے, اس کا رینوول ہے, یا اس میں کسی قسم کے جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کا ریزولو کہاں پہ ہوتا ہے, اور کون سا ایسا اتھارٹی ہے جو اس کے انڈر آتی ہے, اور کون سے ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اس کی شکایت کو لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ضروری نہیں کہ تمام مالک مکان ہی ہمیشہ صحیح ہو یا کرایہ دار کی ہی کوئی نہ کوئی غلطی ہو. بہت سائڈس میں سے کوئی بھی ڈیفالٹ کر سکتا ہے کسی بھی حوالے سے, کسی بھی کمٹمنٹ کی وجہ سے, کسی بھی معاملے میں, کسی بھی حالات میں. تو یہ بیسیکلی SRPO 1979 آرڈیننس آپ کو وہ پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جہاں بہت سائڈس, ادھر یو آر فریق اول, ادھر یو آر فریق دوم, آپ اپنے گریوینسز لے کے, آپ اپنی شکایت لے کے ازالے کے لیے آپ اس دروازے پہ جا سکتی ہیں, جو آپ کی نہ صرف مشکل کو سنے گا, پریشانی کو سنے گا, بلکہ اس کو سولو کرنے میں آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. سر بلڈنگ سے کیا مراد ہے؟ اچھا, میں نے بھی آپ سے ذکر کیا SRPO کا, آپ کا بڑا زبردست انفارمیٹو سوال تھا کہ کس قانون کے تحت یہ ساری چیزیں پایہ تکمیل تک پہنچائی جاتی ہیں. تو میں نے آپ کو اس کا جواب میں بتایا کہ سندھ رینٹل پریمیسز آرڈیننس 1979 کے لیے. اچھا, اس قانون میں کچھ ڈیفینیشنز بھی دی گئی ہیں, اور ان ڈیفینیشنز کے طرف میرے خیال سے آپ کا اشارہ ہے. آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ناظرین کو اس پروگرام کی توسط سے ان ڈیفینیشنز کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ جو ورڈ ہے وہ ایکچولی لیگلی مین کیا کرتے ہیں, اس کی معنی کیا نکلتے ہیں. تو میں آپ کو قانون کی کتاب کے حوالے سے ہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو بلڈنگ ہے, جہاں پہ بلڈنگ کا قانون میں لفظ استعمال ہوتا ہے قانون کی کتاب میں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے مینس اینی بلڈنگ اور پارٹ دیئر آف together with all fixtures and fittings therein if any and include any garden, garage, outhouse and open space attached or appurtenant thereto. اب اس کو عام فہم زبان میں آپ کو سمجھا, کوئی بھی ایسی جگہ, ایسا پورشن, کوئی آؤٹ سائڈ پلیس, کوئی چھت, کوئی روف ٹاپ جو اس کے ساتھ فکسچرز میں اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, جڑا ہوا ہے. مطلب اب ایک بلڈنگ ہے تو نیچرلی وہ جو بلڈنگ کے اندر ایک پورشن ہے, پورشن کے ساتھ جو واش روم ہے وہ بھی آپ کے پورشن کا حصہ ہے. اس کا جو کچن ہے آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے ہیں, وہ بھی آپ نے رینٹ پہ دینا ہے. اگر اس بلڈنگ میں آپ کے پاس کارپوچ ہے تو آپ نے اپنے کرایہ دار کو جب آپ وہ پورشن دے رہے ہیں تو آپ نے کارپوچ کا بھی وہ رائٹ رکھتا ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں جو آپ کی بلڈنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, جو آپ کی بلڈنگ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. یہ بلڈنگ کو بیسیکلی اس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ بلڈنگ کے ساتھ جو بھی چیز ہے, بہت ساری ایسی بلڈنگز ہوتی ہیں, ایسی اسپیسیز ہوتی ہیں جس میں گیراج ہوتے ہیں, آپ کے گودامز ہوتے ہیں, جن میں جو صحن بھی دیا گیا ہوتا ہے.
اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس پریمیسز تک آپ کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, رینٹل وہ کر دیتے ہیں اس چیز کو, اور آپ کے صحن کو یا آپ کے سائڈ اسکرٹس کو یا آپ کے وہ جو معاملات ہوتے ہیں, اسٹیئر کیس ہوتا ہے, اس پہ کسی قسم کی پابندی لگائی, تو یہ پھر ڈیلی کے حوالے سے آپ ایک اس پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. اب نیچرلی اب آپ سوچنا سمجھیں, آپ کو ایک پورشن دیا گیا ہے لیکن اس میں کچن نہیں دیا گیا, کچن مالک مکان کی طرف سے بنایا ہی نہیں گیا, اور ان صاحب کی روز کی ڈیوٹی ہے یا تو ہوٹل سے کھانا آئے گا یا اپنے قریبی کسی رشتہ دار کا کچن یوز, تو نیچرلی آپ خود سمجھدار ہیں یہ 1 2 دن 3 دن 4 دن یہ پریکٹس تو بہت اچھی لگتی ہے, آسانی, لیکن اگر اس کو لانگ ٹرم میں آپ دیکھیں تو یہ پورا ایک عذاب کا باعث بن جاتا ہے. تو قانون کیا کہتا ہے کہ جو بلڈنگ ہے, بلڈنگ سے ریلیٹڈ جو بھی چیز, جو بھی فکچرز اس کے ساتھ, جو بھی فٹنگز اس کے ساتھ لگی ہیں, یہ اس کی پوری آپ کی ڈیفینیشن یہ آپ کو بتاتا ہے کہ بلڈنگ کا مقصد کیا ہے. جی سر, کنٹرولر سے کیا مراد ہے؟ کنٹرولر مینز اے کنٹرولر اپوائنٹڈ انڈر سیکشن 4, اور سیکشن 4 کس کا؟ SRPO کا 1979 جو آرڈیننس ہے. سیکشن 4 کے تھرو جس بندے کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے بیسیکلی وہ کنٹرولر ہوتا ہے. اور وہی اب ہم بیچ میں جو بات کر رہے تھے کہ یہ جو شکایات ہوتی ہیں ان کا ازالہ کون کرے گا, میں نے اب آپ کو پلیٹ فارم بتا دیا تھا, آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو بتا دیا کہ پلیٹ فارم تو SRPO ہو گیا, یہ پلیٹ فارم آپ کو بتاتا ہے آپ کے حقوق اور فرائض, لیکن آپ کس پلیٹ فارم پہ جا کے کس بندے سے جا کے اپنی شکایت کر سکتے ہیں جو آپ کو اس شکایت کا ازالہ کرے گا, وہ بیسیکلی کنٹرولر ہوتا ہے. اور کنٹرولر وہ شخص ہوتا ہے جس کو سیکشن 4 کے تحت اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اور اگر عام زبان میں اس کو دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ رینٹ کنٹرولر ہوتے ہیں, یہ سینئر ججز سینئر سول ججز ہوتے ہیں, اور لیکن ان کو پھر سینئر سول جج نہیں کہا جاتا, ان کو پھر رینٹ کنٹرولر کے نام سے کہا اور پکارا جاتا ہے. اور باقاعدہ ان کی اپنی کورٹس ہوتی ہیں, اور یہاں سے ریلیٹڈ جتنی بھی کورٹس کی لٹیگیشنز ہوتی ہیں وہ رینٹس والے معاملات ہی سے ہوتی ہیں, جس میں دونوں سائڈز اپنے کیسز لے کے آ سکتی ہیں, اور دونوں کو الاؤ ہے کہ وہ ان کو جو شکایات ہیں وہ اپنے شکایت کے ازالے کے لیے اس رینٹ کنٹرولر کے پاس آئیں, کیونکہ یہ آفیشیلی اس پروونس کا, کیونکہ دیکھیں ہر صوبے کا اپنا ایک رینٹل پریمیسز آرڈیننس ہے, سندھ کا اپنا ہے, پنجاب کے الگ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے, KP کے الگ ہیں. لیکن دیکھیں ابھی ہم بیسیکلی وائل سیٹنگ ان کراچی, اور چونکہ ہمارا پروگرام اور ہم جس پہ عمل درآمد ہمارا جس پہ ہم بنتے ہیں تو وہ SRPO سندھ, نیچرلی ہمارا سندھ پروونس ہے تو ہم تو SRPO کی بھی بات کریں گے جو 1979 سے ریلیٹڈ آرڈیننس ہے. تو یہ آپ کو کور کرتا ہے, آپ کو بلڈنگ بھی بتا دیتا ہے, اور آپ کو کنٹرولر کا بھی بتا دیا کہ یہ وہ شخص کون ہوگا جو آپ کی شکایت سنے گا. سر فیئر رینٹ سے کیا مراد ہے؟ فیئر رینٹ دیکھیں, فیئر کا مطلب کیا؟ جائز, رینٹ کا مطلب کرایہ, تو یہ 2 لفظوں کا پھر مخفف آ گیا. اچھا, اب یہ جو کنٹرولر ہے جو انڈر سیکشن SRPO اپوائنٹ ہوا ہے آپ کی شکایت سننے کے لیے, آپ کے گریوینسز سننے کے لیے, آپ کو پریشانی سے نکالنے کے لیے, تو بیسیکلی یہ وہ جو جائز کرایہ ہوتا ہے, اس کا بیسیکلی جو مقصد ہے وہ ایک جائز کرایہ, وہ ڈٹرمنڈ بائی آپ کا کنٹرولر ہوتا ہے. اب ایشوز کیا آتے ہیں؟ اب ایک علاقہ ہے, اسپیسیفک ایک ایریا ہے, اس میں مکان ہے, 120 کی کیٹیگری ہے, 240 کی ہے, 500 ہے. اب ہم لیٹ سپوز 120 کی کیٹیگری کی بات کرتے ہیں. 120 کی کیٹیگری کا اس اسپیسیفک علاقے میں کرایہ چل رہا ہے 20,000 روپے, لیکن اب مالک مکان آتے ہیں, وہاں پہ مالک مکان کی اپنی ایک ول ہے کہ میں اس کو اس سے ڈبل میں چڑھا دوں. تو بیسیکلی یا آپ 20,000 میں لیتے ہیں اور پھر اچانک آپ کا مالک مکان آپ کے لیے ایشوز کریٹ کرتا ہے ود ان دا ٹائم, اور آپ کو فورس کرتا ہے کہ آپ اس کرائے پہ آئیں جو میرا من چاہت سے ریلیٹڈ کرایہ ہے. تو نیچرلی آپ اس شکایت کو لے کے رینٹ کنٹرولر کے پاس جا سکتے ہیں. بیسیکلی ہی از اے پرسن اپوائنٹڈ آفیشیلی جو آپ کو ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کا کرایہ کیا ہونا چاہیے, اور ان کی ایکسرسائز کیا ہوگی, وہ اپنے ایویڈنس کے طور پہ اس علاقے کی تھوڑی سی اسکروٹنی کریں گے, آگے پیچھے کے جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں, جو آپ کے رینٹ. جی سر, اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, بریک کا ٹائم ہو گیا, چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف.